إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال ما ان مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتی ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب منوز نام تو گفتن کمال بے ادب تو غنی ادھر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ بنا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن مرعورا رسد کبریاء و منی ملکش قدیم است و ذاتش غنی اندران دم کز بدن جانم بری از جہاں بالور ایمانم بری بپندار سعدی کے راہ صفا توا رفت جز بر پہ اے مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عبارت ایک مٹی کا مکہ خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈی ہے چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان آہ موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں بیٹھ ارشاد باری تعالی بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف یہ کہ ڈرائیں اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس دردناک عذاب کہا آپ نے اے میری قوم میں تمہارے لیے نذیر ہوں کھلم کھلا اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری پیروی بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور وہ تمہیں مہلت دے گا مقررہ مدت تک بے شک وقت مقررہ جب آ جائے پھر مہلت نہیں ہے کاش کہ تم جان لو کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب میں نے دعوت دی میں نے بلایا اپنی قوم کو رات کو اور دن فلم یزدہم دعائی پس میری دعوت سے نہیں اضافہ ہوا ان کو مگر فرار میری دعوت سے انہوں نے راہ فرار ہی اختیار کی اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا دعوت دی
تاکہ آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، ان کی بخشش کر دیں۔ کر لیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، اور اوڑھ لیا انہوں نے اپنے اوپر کپڑوں میں، یا سمیٹ لیا انہوں نے اپنے کپڑوں میں، ڈھانپ لیا انہوں نے اپنے کپڑوں میں، واسروا، اور انہوں نے اصرار کیا، اور انہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنا، استکبار، مبالغہ بہت۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو اعلنت لہم، اعلان ان کو دعوت، واسررت لہم اسرارا، اور مخفی طور پہ بھی میں نے ان کو، پوشیدہ طور پہ بھی میں نے ان کو دعوت۔ یہ سورہ نوح آیات مبارکہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، 29واں سپارہ۔ اور قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں جس نام سے بھی معنون موسوم ہیں وہ لفظ اس کے اندر موجود ہے۔ مثلا سورت کا نام جمیل صاحب کیا ہے؟ نوح، تو انا ارسلنا نوح۔ پچھلی سورت کا نام تھا معارج، سارا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ اس سے پیچھے سورہ حاقہ والحاقہ، سورہ قلم نون والقلم، اس سے پیچھے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک۔ گزشتہ صورت میں اور اس میں باہمی ربط، توجہ، گزشتہ صورت میں اللہ نے توحید کو بیان فرمایا اور قیامت کے منظر کو پیش کیا، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی، فاصبر صبرا جمیلا، فاصبر صبرا۔ یہ تانو تشریح کرنے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے، حتیٰ کہ برملا یہاں تک ننگے کی چوٹ پہ آپ کو نالائق بدقماش لوگ کہتے ہیں، وہ واقع ہونے والی کب ہوگی؟ قیامت کدوں آئے گی؟ جنہوں پنجابی کہتے ہیں جڑا سب کٹ رہا کٹو بھائی، بگاڑ لو ساڈا کی بگاڑ دو۔ اس طرح کے نازیبہ جملے وہ کہہ رہے ہیں، تو اے پیغمبر آپ کیا کریں؟ وہ جس قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، یا اس کو دور خیال کرتے ہیں، ان کی نگاہوں میں دور ہے، ہمارے ہم وہ قریب۔ اور اس کا منظر بھی پیش کیا، جب ہوگا تو آسمان کی کیا کیفیت ہوگی، زمین کیا ہوگی، دریا کیا ہوگی، پہاڑوں کی کیا کیفیت ہوگی، تو فرمایا صبر کریں۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ نے ایک اولو العظم پیغمبر اور اولاد آدم کے سب سے پہلے رسول کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے اتنی لمبا زمانہ دیا تو انہوں نے صبر کرنا، وہ مجسمہ صبر تھے، سیدنا نوح علیہ السلام۔ کس طرح 40 سال کی عمر میں بار نبوت اللہ نے ان پہ ڈال دی، اعلان نبوت فرما دیے۔ علی بیٹے کتنی عمر میں؟ 40 سال۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ 5 سَنَةً فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50، ان میں ٹھہرے 50 سال کم 1000 سال۔ کتنے ہو گئے؟ 950 سال۔ 950 سال یہ نبوت کا دورہ نہیں ہے، 950 سال۔ پھر طوفان نوح آیا، قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان نہیں کیا تھا، مسلم حضرات نے لکھا ہے وہ تقریباً وہ اس کا آنا جانا کیا وہ اس کا سارا وہ تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ تھا اس کا۔ رجب میں شروع ہوا اور محرم میں جا کے سمیٹا گیا۔ اس کے بعد طوفان نوح تھما، ساری دنیا کا نقشہ بگڑ گیا۔ پھر اللہ جل جلالہ امر والوں نے طوفان نوح کے تھمنے کے بعد 60 سال تک زندہ رکھا نوح علیہ السلام۔ کتنا سر؟ 60 سال۔ تو مجموعی عمر گویا کہ 1050 سال بن گیا۔ 40 نبوت سے پہلے 950 نبوت کا دورانیہ، یعنی یہ مصائب کا، مشکلات کا، تکالیف کا، حزن کا، غم کا، ملال کا، صبح اور شام، دن رات۔ پھر طوفان نوح تھمنے کے بعد 60 سال ٹھہر جائے، 1000۔ اور اس زمانے میں 50 سال، اس زمانے کی عمریں عام لمبی عمریں ہوتی تھیں، 200 400 500 600 عام لوگ تھے۔ اور آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں تقریباً ذکر ہے نوح علیہ السلام۔ ان سے پہلے 2 نبیوں کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت شیس علیہ السلام۔ اور نوح علیہ السلام وہ آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں،
اور شیش علیہ السلام بھی اور ادریس علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پاس وحی آئی، اور اس زمانے میں کوئی عبادات کا معاملہ نہ تھا، معاملات کے احکامات بھی احکام شریعت اس طرح واضح نہیں تھے، صرف دنیا میں رہن سہن کے اعتبار سے، آباد کاری کے اعتبار سے کچھ احکامات تھے۔ اور سب سے پہلے جو سوئی کو ایجاد کیا ہے وہ بھی ادریس علیہ السلام نے کی، سلائی یہ درزی کا، ہاں۔ تو سب سے پہلے نبی رسول وہ ہیں نوح علیہ السلام۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا تو انسانیت پریشانی کا عالم نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی انک اول الرسول الی اہل الارض، آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول تھے، ہم آپ سے امید لے کے آئے ہیں، اللہ سے کوئی سفارش فرمائیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی، اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ پہلے رسول ہیں۔ تو اس صورت کو نازل کر کے اللہ نے یہ بتلایا صبر، پچھلی صورت میں صبر کا حکم تھا، اس صورت میں، اور صبر بھی ایک دن کا نہیں، ایک سال کا نہیں، ایک صدی کا نہیں، 950 سال تک، اور 9.5 صدیاں، 950 سال، 950۔ اور اس میں نوح علیہ السلام کو اذیت، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ دعوت دے رہے تھے تو ایک بدگماش دہقان دیہاتی نالائق ناہنجار نے لاٹھی اٹھا کے سر میں ماری، سر پھٹ گیا اور آپ لوگوں کا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام انہوں نے نہایت اذیت کی، اور پھر انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے۔ کیا ذمہ داری دی؟ ان انذر قومک، ہر پیغمبر کی ذمہ داری تنذیر اور تبشیر، انذار اور ارشاد، رسلا مبشرین ومنذرین، تمام رسولوں کی ذمہ داری ایک جنت کی بشارت دو، اللہ کی رضا کی بشارت دو، اور اللہ کا قہر، غضب اور جہنم سے ڈراؤ۔ ان انذر، چنانچہ قرآن میں ہے، آگے صورت آ رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، اپنی قوم کو ڈرائیے اللہ کی نافرمانی، کفر سے، شرک سے، معصیت سے، اور ہما قسم کی اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ کے قہر کا، غضب کا اور نزول عذاب کا ذریعہ ہے، اور جہنم کے داخلے کا ذریعہ، اسے بچ جاؤ، اس سے ڈراؤ۔ پہلے اس کے پاس دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب آنے سے پہلے یہ نوح علیہ السلام کے پاس کون سا عذاب آیا دردناک؟ طوفان آگے آ رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں نبیوں کے نام سے بئی معنی 2 صورتیں ہیں جس میں اس نبی ہی کا ذکر ہے، اس نبی ہی کا، یہ نوح ہے، 2 رکوع پہ مشتمل ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر، اور اس طرح سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف ہے بھی نبی کے نام سے، اور اس میں تذکرہ بھی یوسف علیہ السلام۔ تو یہ عذاب کے آنے سے، دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈرائے۔ یہ دردناک عذاب کا کیا پیش خیمہ ہے، کیا منظر، پس منظر اس کا؟ وہ طوفان ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی تیار کریں اور ان کی طرف التفات نہ کریں، یہ اب غرق ہوں گے۔ اس کا بھی مذاق اڑایا گا، اس کا بھی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آسمانوں سے میگھ برسنا شروع ہو گیا اور زمین نے چشموں کی طرح پانی اگلنا شروع ہو گیا۔ اور ہم نے اپنی اس مختصر سی عمر میں دیکھا، اگر 15-20 گھنٹے بارش ہو تو ہماری گلیاں، سڑکیں، ان پہ پانی تالاب کا جزاک، ہماری ندی نالیاں بھر جاتی ہیں، نہریں وہ اپنی اندر کا پانی باہر نکال دیتی، برداشت نہیں کر سکتی، اور ہماری آبادیاں اور ہمارے باہر کھیت وہ سب تالاب، رانا صاحب جس طرح فرمایا تالاب کا منظر ہوتا ہے، فصلیں بھی ڈوب جاتی ہیں، مکانات بھی منہدم ہونے شروع۔ 15-20 گھنٹے کی بارش برداشت، اور یہ تقریباً دورانیہ علی بیٹے تقریباً 6 مہینے پہ پہنچتی،
تقریباً تم ان شاء اللہ معاف فرمائے کدھر آسمان سے بھی برس رہا ہے اور زمین سے بھی پانی چشمے کی طرح ابل رہا ہے، حتیٰ کہ فضل حضرات نے لکھا ہے جو زمین پہاڑ کی سب سے بڑی چوٹی تھی اس سے بھی 20 فٹ بلند پانی اوپر چلا گیا، بس بتا اس سے بھی پانی رہا۔ مسئلہ یہ کہ طوفان نوح کی زد میں صرف قوم نوح تھی یا پوری دنیا تھی؟ سب سوال تو ہے، طوفان نوح کی زد میں پوری دنیا تھی؟ مفسر حضرات نے لکھا ہے بعض کا قول یہ ہے کہ انسانی آبادی بڑی محدود تھی تو بس وہی نافرمان انہیں کو اللہ نے وہ حقارت کرنا تھا، غرقاب کرنا تھا، اور بعض کا ہے کہ نہیں آسمان کے نیچے زمین پر جہاں بھی دنیا کا وجود ہے پوری زمین پر پانی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کو اللہ نے کہا کہ ان کو اس دردناک عذاب سے پہلے ڈالا۔ تو نوح علیہ السلام نے پیغام نشر کرنا شروع کر دی، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی چھپ چھپا کے نہیں، کرن بغیر کھڑے ہو کے کسی اولے سے نہیں، کھلم کھلا تمہیں ڈرا رہا۔ آگے آ رہا ہے دعوت کے 5 طریقے، دعوت و تبلیغ کے 5 طریقے آگے آ رہے ہیں آیت میں، کھلم کھلا تمہیں ڈرا رہا ہوں، صبح میں بھی، شام میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، رات میں بھی، دن میں۔ آگے آ رہا ہے ڈرانے پہ پیغام کیا دیا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہر نبی اور مرسل نے اپنی قوم کو دیا۔ ویلا ادنا قوم قال یا قوم، ویلا سمود قوم صالحہ قال یا قوم، ہر نبی نے یہی پیغام دیا۔ اور کیا کہا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی بات کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی بات۔ اور اس کی عبادت کیسے کریں گے ہمیں کیا پتا اس کی مرضیات کا، ہمیں کیا پتا، اس کے لیے اللہ نمائندوں کو بھیجا، وہ بتائیں گے۔ تو چنانچہ کہہ دیا واتقوا، اس کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ یہ آدم علیہ السلام کا زمانہ شرک سے پاک، ادریس علیہ السلام کا زمانہ تقریباً شرک سے پاک، شیشہ علیہ السلام کا زمانہ، یہ 8ویں جب آپ کی نسل آئی یہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آگے سورت کے آخر میں آ رہا ہے، انہوں نے شرک شروع کر ابتدا یہاں سے روئے زمین پہ شرک کی ابتدا وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور شرک کیا کیا انہوں نے، وہ اولیاء کرام مقدس شخصیات ان کی روحوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اور ما فوق الاسباب مدد شرک ہے، توجہ ہو ذرا، بڑا حساس موضوع ہے۔ ما فوق الاسباب مدد کیا ہے، شرک۔ میں نے کہا کہ وہ جناب کہ وہاں سے ذرا پانی لاؤ، یہ مدد ہے نا، یہ شرک نہیں۔ سردی سی محسوس ہو رہی ہے، آپ صاحب ذرا کوئی کمبل تو لا دو، یہ شرک نہیں۔ رانا صاحب میں نے کہا آپ کی طبیعت ناساز ہے، کوئی دوائی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ دوائی کا لے لینا شرک نہیں۔ اسباب کے دائرے میں کھانا پینا اوڑھنا ضروریات زندگی کا سوال کرنا کسی سے، یہ شرک کے زمرے میں نہیں۔ ما فوق الاسباب، جن چیزوں کا اسباب سے تعلق نہیں ہے یا جسے مدد مانگی جا رہی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، یہ کیا ہے، شرک۔ یہ کیا ہے، شرک۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، ایک آدمی پاس سے گزر رہا ہے، وہ بندہ خدا یار کو میرا تعاون کرتی، یہ شرک نہیں۔ ایک آدمی گٹر میں گر گیا، اب نکلا نہیں جا رہا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ باہر نکلے میرا بازو پکڑے، تو اس نے کہا جناب یار کو میرا خیال کرو کر ڈوئے، تو یہ شرک نہیں۔ یہ کیا ہے، پانی میں گاڑی جناب بند ہوگی، دھکا لگوا لیا تو یہ شرک نہیں ہے۔ تو ما فوق الاسباب جو انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، دوائی اسباب کے درجے میں طبیب سے، حکیم سے، ڈاکٹر سے دوائی لے لی، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ نیت یہ ہو کہ حکیم ہی صحت دے گا، ڈاکٹر ہی صحت دے گا، یہ کیا ہے، انبیاء کی تعلیم کیا کہتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اسپتالوں میں لکھی ہوئی ہے، لکھن واسطے بڑی سی ڈانٹے ہیں، تھانوں کے باہر بڑا کچھ لکھا ہوا ہے۔
ان اللہ یحب المفسدین. راشی المرتشی لکھا ہے، راشی المرتشی جانے کے لیے. اور جو سب سے بڑا جناب بنگلہ ہوگا، جو سب سے بڑا جناب حرام کی کمائی سے ہوگا، ھذا من فضل ربک. کیا ہاں اللہ تعالیٰ. تو یہ نفع نقصان، وہ نقصان جس کا ادارہ انسانیت کے دائرے میں نہیں، اس کی مدد انسان سے مانگنا. وہ نفع جس کا انسان کے دائرہ کار میں وہ نفع پہنچانا نہیں، وہ انسان سے مدد مانگنا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اولاد ہو. اولاد کس کے دائرے اختیار میں؟ اللہ. اسباب کا اختیار کرنا کوئی نہیں. علاج معال چاہیے نہیں، بڑا علاج جناب نہیں وہ دے اللہ تعالیٰ. اور نام کیا رکھے؟ پیرا دیتا. یہ تو زیادتی ہے نا، یہ تو زیادتی ہے نا. اللہ بخش تو ٹھیک ہے، اللہ بخش تو ٹھیک ہے، اللہ بخشے سر، یہ تو ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ باقی یہ براہ راست کس کے اختیار میں ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑے بیٹے بھی بیٹے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے بانجھ کر دے. جناب زکریا علیہ السلام 90 کے پیٹے میں ہیں، تو پھر کہا کتنا ادا ربہ نداء خفیا، یا اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں. سورہ مریم تجھ سے نا امید نہیں. 90 سال سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو اسماعیل پیدا ہو رہے ہیں، یہ جوانی میں بڑا ٹھیک. اور موت و حیات کس کے قبضے میں؟ اللہ. امام الانبیاء سے بڑی کائنات میں کوئی شخصیت ہے؟ کس نے لیا ابراہیم کو؟ تو یہ طاہر قاسم کو کس نے لیا؟ اللہ. اور بیٹیاں بھی 2 3 آپ کے سامنے ان کا وصال ہوا. ایک فاطمہ سے حیات تھی، بس 6 مہینے بعد ان کا وصال ہوا. موت و حیات کس قبضے میں؟ اللہ. اب ایک شخص جا کے کہتا ہے جناب یہ اتنے چلے جو. اور یہ عزت اور ذلت کس کے قبضے میں؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. توتی الملک من تشاء. بادشاہت کون دیتا ہے؟ کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. ہمارے ہاں جناب فلانا بابا جو دیکھو 2 چھڑیاں لوا لو 2 بڑی بادشاہت لگا. تو خدا کا خوف کرو. جو ریاست مدینہ نہیں بنا رہے تھے ان کا بھی نظریہ ایسے ہی تھا. جو کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ وہ بھی ایسے ہی عقیدہ اور نظریہ. تو یہ شرک. سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور واطیعون، اور میری اطاعت کرو. اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت پیغمبر کی اطاعت میں چھپی ہوئی. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پیغمبر کی اطاعت کے خلاف ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، ہرگز نہیں. پیغمبر کی اطاعت ہوگی، اللہ کی عبادت ہو تو خود. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی، ایسے نماز پڑھو. اس کے علاوہ طریقہ بدل نہیں. نماز مغرب میں کتنے رکعت ہیں؟ نہیں، فرض 3 ہے. تو ایک آدمی کہتا ہے یار جفت ٹھیک ہے، طاقت ٹھیک نہیں ہے، 4 نہ کر لیں کہ ہاں عید گاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی موجود میں ایک شخص اشراق پڑھ رہا تھا. حضرت نے منع فرمایا عید گاہ میں آج عید کی نماز کی اہمیت ہے، اشراق نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا قیام قرات رکوع سجدہ ضائع نہیں کرے گا اور مجھے اللہ کا قرب دے گا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں یقین سے کہتا ہوں تیرا یہی قیام قرات رکوع یہ اللہ کے قہر کا ذریعہ بن نافرمانی عطیہ پیغمبر کی اطاعت کیا ہو. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مہلت دے گا مقررہ جو تمہارا مقررہ مہلت ہے اس میں مہلت دے گا کہ تم اللہ کی عبادت کر لو اور پیغمبر کی اطاعت کر لو اور اللہ معصیت اور شرک سے کفر سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں مہلت دے گا. یہ سمجھا. چونکہ جب وقت مقرر آ جائے گا پھر مہلت نہیں ہے، پھر مہلت نہیں. کاش تم جان لو
قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یہ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو دعوت الی الحق، دعوت الی التوحید، حق کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا. آجو اللہ بولے، اللہ دیا کھلا انہوں مان لو، اسے خالق بھی مانو، رازق بھی مانو، مالک بھی مانو، اور اسے معبود برحق بھی مانو، اور اسی کی پرستش اور پوجا اور الہ وہی ہے، عبادت کے قابل مان لو. میں نے اپنی قوم کو پکارا، کہا کہ اے میرے رب. اور یہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اے میرے رب، میں نے تو گواہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا، دعوت دی. کس کی؟ اللہ. ووٹوں والا مسئلہ نہیں، توحید کی، اللہ کی. لیلا و نہارا، رات میں بھی اور دن. پتہ چلا کہ توحید کے لیے 24 گھنٹے وقت ہے، دن کا ہی وقت نہیں، دن رات کو دن. جب بھی موقع ملے قوم کو پیغام نشر. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. اے میرے اللہ، میری دعوت سے انہوں نے راہ فراری اختیار کی، قریب تو نہیں آئے. چنانچہ چند نفوس ہیں، 80-82 70 72 کمی بیش، اللہ معاف ہوگا تعداد، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو کشتی طوفان نوح میں کشتی کے اندر سوار. پھر نظام قدرت دیکھے اللہ جل جلالہ و من والوں کی. اس کے بعد وہ زندہ رہے سب. وستوت علی الجودی، اور اس کے بعد اللہ نے باقی افراد سے نسل نہیں چلائی. آپ کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، انہی سے اللہ نے نسل انسانی کو چلایا. اسی بنیاد پر ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز، اور ان پہ آگے پھر نسل ختم ہو. یہ ہیں اور ان کے 3 بیٹے، باقی اپنی طبی عمر پوری کرنی چلے گی، ان کی آگے نسل نہیں چلے. اب جو اولاد ہے پوری، یہ آدم علیہ نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی اولاد ہے. تو آدم ثانی یہ کہلاتے ہیں، آدم ثانی. یہ اس وقت روئے زمین کے کچھ علاقے وہ ان کے 3 بیٹے، انہی کی بعد فلاں فلاں علاقے فلاں بیٹے کے، فلاں فلاں علاقے فلاں بیٹے کے، فلاں فلاں، وہ لکھا ہے مورخ حضرات مسلم. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ. اے میرے اللہ، میں نے جب کبھی ان کو تیری ذات کی طرف بلایا تو تاکہ آپ انہیں معاف کر دیں. میں ان کو بلا رہا ہوں، یا آپ کی دہلیز آپ کی چوکٹ پہ آئیں، آپ کی ربوبیت کو مانیں تو آپ ان کے شرک بھی معاف کر دیں گے، کفر بھی معاف ہو جائے گا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. انسان 1000 سال بھی کفر میں رہے، شرک میں رہے، جیسے وہ صدق کے دل سے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر اور شرک کے سارے گناہ معاف کر دے. معاف کر. جعلوا اصابعهم فی آذانہم. ان بدبختوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسی. جعلوا اصابع، میری آواز کو سننے کو روا نہ سمجھا. اس قدر نفرت، اس قدر اظہار برہمی، اور اس قدر بیداری کہ تیرے نام کا جو میں ان کو پیغام نشر کر رہا تھا وہ بھی سننا بھی انہوں نے گوارا. اور کیا کیا؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے کپڑوں کو سمیٹ لیا یا کپڑے ڈھانپ لیے. یہ بھی اشارہ ہوتا ہے جناب علی کہ بندہ بکڑ مار کے بیٹھ جائے کہ میں تو سن رہا ہوں. یہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے. ایسے چادر بندہ گل کرے منڈے نہ روڈ دائی اسے لے لے، یہ تو مطلب کی ہے. بس تک سوچا اپنے کپڑوں کو اوپر لے لیا، یعنی ظاہری رابطہ اپنا کاٹ دیا کہ اب میں تمہاری اس گفتگو کو سننے کو تیار. بیٹھا ہے تب، لیٹا ہے تب، چل رہا ہے تب. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے اصرار کیا اسی پہ کہ ہم تمہارے پیغام کو سننے کو تیار، ہم تمہاری بات پہ لبیک کہنے کو. اور انہوں نے بہت زیادہ تکبر کیا. اور انسان کے جرائم میں 2 جرم سب سے بڑے، وہ تکبر اور فساد ہے. ایسا تکبر اور فساد. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو تکبر اور فساد سے بری ذمہ، جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. لا یریدون فی الارض علوا، علوا بلندی، سرکشی، استقبال.
جن کے مزاج میں یہ نہیں ہے آخرت کا گھر ہوگا اور جو فساد نہیں کرے. اور شیطان کا کیا جرم تھا؟ ابا واستکبر وکان، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے، واستکبر اور تکبر کر دیا. کیا کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دینا شروع کر، میں بہتر ہوں، مجھے اللہ نے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، آگ بہتر، میں بہتر ہوں، بہتر چیز سے میں بنا. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے. کیا دیندار کیا بے دین، کیا امیر کیا، ہر آدمی وہ دوسرے کو حقارت سے دیکھ رہا ہے. صحت والا بیمار کو، طاقت والا کمزور کو، خوش بدحال کو، بڑے قد والا چھوٹے قد والے کو، حسین بدصورت کو دیکھ رہا ہے. اور دیندار چار کچھ دن نمازہ پڑھ کے جناب کے اندر بے دین ہے، میں یہ سب کچھ میں یہ سب کچھ، میں جناب شیخ عبدالقادر میں ہوں رضی اللہ صاحب کھڑا ہوں. تو یہ واستکبر استکبار، یا اللہ نوح علیہ السلام فرما رہے اپنی قوم کا گلہ کر رہے ہیں، یا اللہ انہوں نے تکبر کیا. ثم انی دعوتہم جہارا، 5 طریقوں پر میں نے ان کو دعوت دی. ڈاکٹر صاحب توجہ کتنے؟ 5 منی دعوت جہارا. میں نے ان پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ رات اور دن میں، رات اور انی دعوت قومی لے لوں دن میں بھی. تو دعوت کے لیے کوئی آپ شادی میں جائیں وہاں بھی دین کی دعوت، غبی میں جائیں وہاں بھی دین کی دعوت. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں خاموشی سے جا سکتے، یہ بھی کہہ سکتے مانگ مل گئی نماز پڑھی. شادی میں جناب لی آپ بیٹھے ہیں تو آپ یہ بھی. ہاں یہ پکی بات ہے، میرے جیسے تنگ نظر اور مصنوعی ملا، میرے جیسا جناب وہ مصنوعی ڈھانچہ اوڑھ کے مولویوں کو بدنام کرنے والے یہ کیا بہ جائے بڑا مصنوعی پڑھ لینے نماز علی ڈھیر وقت پہ. حالانکہ تقاضا کیا تھا کہ اذان کے بعد اگر نماز جماعت سے پڑھ لیں گے تو 27 گنا ثواب ملیں گے، بعد بھی پڑھ لیں گے دیکھیے ٹھیک ہے جماعت کے ثواب. نقصان ہو گیا جس کو نقصان سمجھنے کو تیار نہیں. تیسرے ولیمے تو لیٹ ہو جائیے پھر کہتے ہیں بچے کو چل لوڑنا چلیے، وہ نقصان سمجھنے وہ نقصان سمجھتے ہیں. اور دوسرا روحانی نقصان کو نقصان سمجھنے کو تیار نہیں. تو دعوت لے قومی لے لو دن میں اور رات میں. یہاں فرمایا سن نہیں دعوت جا رہا، پھر میں نے ان کو بآواز بلند دعوت دی. بآواز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں چلا، جب میں بانگ مل دی سارے پتہ لگ جاتا. جہارا بر ملائیں، جہار مانا بر ملا کھلم کھل چوکوں میں کھڑے ہو. ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے علل اعلان دعوت دی. علل اعلان، اعلان ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جناب حفاظتی ٹیم آئیے تو رانا منشے تے گھر بیٹھیے تو ٹیکے لوا لو. یہ تو ہے فقیر کے دور میں. تو پنڈا جیسا بھائی صاحب نے پنڈ نہیں دیکھا کہ قصور دے راجا نے پنڈا ایسی لوگ ہیں، پنڈو لوگ ایسی ہیں، اسی دسنے پنڈا جی. وہ ایک آدمی کو جناب لی نکارا پکڑا کے وہ جناب ہی بجاتا تھا جناب لی، وہ فلانے دے گھر آئی کھانا ہی فلانے دے گھر ڈھنڈورا پیٹا جاتا. ہاں تو جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈھنڈورا پیٹنا، منادی کرنا، اعلان کرنا، الگ پنڈا سے جناب لی کہ آج جناب لی شبرات آٹھ دن کبڈی ہوئے گی، آج فلانے دے رہا ہوئے گا. ہوں پنڈا سے کی ہوتا ہے جناب لی وہ سبزی والے نے سپیکر رکھے ہے جناب، آلو بھی ہے نے، بینگن بھی ہے نے، بتاؤں بھی ہے نے، تے جناب سارا اے الل اعلان صحیح نکارا. تو جہار اپنی آواز اور اعلان کے لیے منادیوں کی خدمات کو حاصل کرنا. جیسے اعلان کا سوشل میڈیا ہے، ہمارے لاؤڈ سپیکر ہیں، ہمارے ٹی وی چینل ہیں، یہ الگ اعلان ہے. پیغام یہاں دیا 7 سمندر پار آپ کا پیغام نشر ہو رہا ہے، یہ الگ اعلان. اور جہارا کیا ہے؟ یہاں آواز ہے. تو رات اور دن میں اور بآواز بلند اور الگ اعلان. وہ اسررت لہم اسرارا، بہت سے لوگ ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ الگ اعلان کو جناب لی وہ تو سارے لوگوں نے کیا، میں نے کچھ ہمیں چل گیا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے اکیلوں سے جا کے بھی بات کی. وہ ساڑھے آتے دعوت نامہ آ گیا، انہوں نے فون تو کیا ہی کون لنگتے ٹپے بیوری اتوں کہتے کیا ہی نہیں انہیں. تو اسررت لہم، میں نے اکیلے سے بھی کہا، اکیلوں کی بیٹھکوں میں کیا، اکیلے سے کہا. اکیلے میں اہمیت ہوتی ہے کہ اسپیشل چل کے جانا. یا اللہ یہ میں نے سارے طریقے 5 طریقے دن میں رات میں اور جہاد بلند آواز سے الگ اعلان اور باضابطہ چل کے کیا.
اچھا بوا تو کھولو 2 منٹ آپ گل کرنی تو ہاں جی تو اللہ نے اپنا پیدا کیا انہوں تو رب تو میں انہوں کا نمائندہ تو یہ سارا کچھ ثم انی اعلنت لهم اسرارا تو 5 طریقے دعوت کے اپنائے مگر آگے صورت میں آ رہا ہے کہ وہ سوائے چند نفوس کے کسی نے اسلام قبول نہیں، کسی نے اللہ کی ربوبیت کو اور نوح علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہیں، اور میرے